السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ ہندوستان نے اپنے آئین کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو خصوصی مقام فراہم کیا تھا آرٹیکل 370 کے ذریعے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو بہت پرانا ایجنڈا تھا، جو کہ ان کے منشور کا حصہ تھا، یعنی آرٹیکل 370 میں ترمیم لانے کا اور اس خصوصی مقام کو ختم کرنے کا، وہ اب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمان میں ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے آرٹیکل 370 میں ریووکیشن کی، جو کہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 370 کی خلاف ورزی ہے، ان کے اپنے ڈومیسٹک قوانین کی خلاف ورزی ہے اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور پاکستان کا جواب، اور ساتھ میں کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو کچلنا اور اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب، اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ ادھر ایک رجحان ہے پاکستان کے کیا کہے آدمی جناب، پاکستان کے کچھ کوارٹرز میں آپ ہندوستان کی لائن کو ریگرجیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ خود جانتے نہیں ہیں کہ آپ کیا رہے ہیں۔ اس میں ایک آپ نے دیکھا کہ ایک جو تاثر بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان شاید کچھ مختلف کر لیتا، اگر امریکہ کو شاید پہلے الرٹ کر لیتا، اگر ان کی پالیسی تھوڑی سی اس سے الگ ہوتی، تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے خیال سے جناب ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہندوستان کا جو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جن کو یہ سنگھ پریوار کہتے ہیں، ان کا ایک بہت مخصوص ایجنڈا ہے، اور بہت دیر سے یہ رہا، جنا سنگھ کے دنوں سے آج تک، کہ ہم نے کسی طرح سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کشمیر میں جہاں مسلمان اکثریت ڈیموگرافک ہے، اس کو انہوں نے بنیادی طور پہ تبدیل کرنا ہے، اور اسرائیل سٹائل، ویسٹ بینک سٹائل، وہاں انہوں نے سیٹلرز کو، انتہا پسند ملٹرائزڈ ہندوتوا والے سیٹلرز کو بٹھانا ہے اور ڈیموگرافک کو تبدیل کرنا ہے۔ یہاں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لاہ عمل آپ بطور ایک ریاست کیا طے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا اور کیا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اصل جہاں تک آپ نے بات کی کہ شاید ہم یہ غلط کہتے ہیں کہ حکومت نے پہلے کیوں نہیں کچھ کیا اور آخر وقت تک انتظار کرتی رہی، جو میری ایک دانست کے مطابق یہ ہے کہ یہ چیزیں کافی عرصے سے نظر آ رہی تھی۔ میری ایمبیسڈر عبدالباسط جو تھے، پاکستان کے سفیر رہے کچھ سال، 3 سال کے قریب دہلی میں، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 2014 میں پہلی دفعہ انہوں نے حکومت پاکستان کو، جو اس وقت کی حکومت تھی، ان کو اشارہ دیا تھا کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کرنے جا رہی ہے، تو آپ اپنا اسٹریٹجی اختیار کریں۔ لیکن یہاں کوئی اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، وہ بات گزر گئی۔ بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے ہم چلے جائیں تو 80s میں، اگر ابھی کچھ تصاویر نریندرا مودی کی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، جب اس نے دھرنا دیا ہوا تھا 80s میں یا لیٹ 70s میں کہ یہ 370 کو ختم کرنا، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو مسلمان مخالف ایجنڈا ہے وہ 3 چیزوں پہ منحصر ہے۔ ایک تو وہاں یونیفارم کوڈ ان سے مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا ایودھیا میں جو بابری مسجد کا اس کو کی جگہ وہاں پہ ٹیمپل کا بنانا، اور تیسرا یہ تھا کہ 370 کا خاتمہ، تاکہ یہ جو کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو بھارت کی ریاست کے اندر ضم کیا جا سکے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ اس پہ جا رہا ہے۔ اگر پاکستان یہ چیزیں پہلے سے دیکھ لیتا، اور جس پہ اب بڑے شد و مت سے ہمارے وزیر خارجہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پہلے سے پتہ تھا اور ہم نے کوششیں کی، تو میرا پہلا لیٹر وہ اپنا جو سائٹ کرتے ہیں وہ اگست 1 کو لکھا گیا۔ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جب مئی میں ان کے نتائج، انتخابی نتائج آئے تھے، تو اس وقت سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جس طرح کی یہ میجورٹی لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے جو اپنا مینیفیسٹو میں ہے، یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں، ان پہ یہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ان کو پہلی دفعہ جب سے بی جے پی بنی ہے یہ موقع ملا کہ جناب اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ ماضی میں تو وہ اپنے الائنس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ انہوں نے قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی 370 کو، وہ ناکام ہو گئے وہاں پہ، لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے پاس 2-3 مہینے کا کوشچن تھا
کہ آپ جو اب کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کو آپ جگا رہے ہیں اور ان کو یہ چیز باور کرا رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. یو این کی ریزولوشنز موجود ہیں, ان میں 11 یو این کی ریزولوشنز ہیں, کشمیر میں جو 3 ہیں وہ مخصوص طور پہ اس بات پہ جو کشمیر کی حیثیت ہے کہ اس کی خود مختار یا مقبوضہ حیثیت کے بارے میں متعلق ہیں, تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ آؤٹ ریچ پہلے کرنی چاہیے تھی تاکہ آپ بھارت پہ پریشر ڈالیں اور اس پہ ریسٹرین کریں کہ یہ اقدام نہ لیں. اچھا, اسی پہ اقوام متحدہ کی طرف سے کیا کچھ ہم نے سنا اور یہ سلسلہ اب کس طرف جائے گا, ذرا سن لیتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کے اور ہمارے اپنے لوگوں کے اس سے کیا بیانات رہے ہیں. What we're witnessing now in Indian administered Kashmir takes what was already a bit of a pattern there to a new level. We're deeply concerned that the latest restrictions in Indian administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region. We're seeing, again, blanket telecommunications restrictions, perhaps more blanket than we've ever seen before. The reported arbitrary detention of political leaders and restrictions on peaceful assembly. These restrictions will prevent the people of Indian administered Kashmir and their elected representatives from participating fully in democratic debate about the future status of Jammu and Kashmir. Under the International Covenant on Civil and Political Rights, which India has ratified, the right to freedom of opinion and expression includes the freedom to seek, receive, and impart information. While Article 19/3 of the Covenant allows states to impose restrictions on certain grounds, including protection of public order, the Human Rights Committee, which, as you know, monitors and interprets the Covenant, has warned that any such curbs must be necessary and proportionate and should not jeopardize the right itself. The fact that hardly any information at all is currently coming out from Indian administered Kashmir is of great concern in itself. جن چیزوں کا انہوں نے حوالہ دیا, ایک تو جناب انہوں نے اس قدم سے 1-2 دن پہلے ہی بنیادی حقوقوں کو چلنا شروع کر دیا تھا. انٹرنیٹ وہاں بند ہے, فون لائنیں وہاں بند ہیں. جو ان کے اپنے لیڈران تھے جو کہ اتنی دیر سے, کچھ دہائیوں سے ہندوستان کی ہی لائن کو ٹو کر رہے ہیں, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو, چاہے وہ عمر عبداللہ ہوں, چاہے ان کے والد صاحب فاروق عبداللہ ہوں, ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, ڈیٹینشن میں رکھ لیا ہے. لیکن جناب اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بات کریں کہ یہ آرٹیکل کیا تھا. اب آرٹیکل 370 میں آپ نے یہ بات, اس کو آپ نے آرٹیکل 35A کے ساتھ جوڑا تھا, جس کے تھرو وہ آیا تھا کہ ہندوستان کے جو شہری ہیں وہ کشمیر میں سیٹل نہیں ہو سکتے, وہ وہاں زمین نہیں خرید سکتے, وہ وہاں پراپرٹی ایکوائر نہیں کر سکتے. اب کیونکہ آپ نے یہ رکاوٹ ہٹا دی ہے تو وہی والی بات کہ آپ نے فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں, اب یہ سب لوگ ادھر آ جائیں گے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ بین الاقوامی اداروں کا فی الحال کیا موقف رہا ہے, سب سے پہلے جناب جو 1948 تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں. بتائیں کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کی ابھی جن کی ایک تو تنسیخ کی گئی, آرٹیکل 370 اور 35A, یہ 2 مختلف لیجسلیشن ہیں. جو 35A ہے وہ ممانعت کرتی ہے کہ جو نان کشمیری ہے وہ وہاں پر جا کر زمین نہیں خرید سکتا, وہاں آباد نہیں ہو سکتا, کوئی اموویبل ایسٹ نہیں خرید سکتا. وہ آرٹیکل 35A ہے. ابھی جو ریووک کیا گیا ہے وہ آرٹیکل 370 ہے, جس کے تحت ان کا آئین, اس کا بھارتی آئین کا اطلاق ادھر نہیں ہوتا تھا, وہاں پر اس کی خود مختار حیثیت تھی. جو مقبوضہ کشمیر کا ایک اپنا جھنڈا تھا وہ سب ختم کر دیا گا. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح رشیا نے کریمیا کو انیکس کیا, انہوں نے کشمیر کو انیکس کرنے کی کوشش کی ہے, جو وہاں کی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور جو دوسرا 35A کی بات ہوتی ہے, کیونکہ 35A کا اطلاق 370 کے تحت آپ کو کہہ رہا جناب, تو وہ اس وجہ سے اب خطرہ یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہوگی. اور جیسا کہ اشارے مل رہے ہیں, اور جو وہاں کے مودی حکومت نے بھی کہا ہے کہ اب یہ ہم نے اقدام لیا تاکہ وہاں کی معاشی ترقی ہو سکے, انویسٹمنٹ ہوگی تو وہاں لوگ اونرشپ کریں گے, وہاں لوگ موو کریں گے. یہ اس کے پیچھے تحریک کے پیچھے یہی ہے کہ کسی طرح وہاں کی آبادی میں اس کو چینج کریں. لیکن جناب آرٹیکل 35A کو آرٹیکل 370 کے ذریعے ہی لایا گیا تھا, کیونکہ آپ نے اس کا اب مخصوص سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے, تو 35A کو بھی آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں آپ نے ایک طرح سے تبدیل کر دیا ہے.
یہ بات ہے کہ جی معیشت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا امت شاہ کا بھی یہ کہنا تھا, نریندر مودی کا بھی یہ کہنا تھا کہ کشمیر میں کیونکہ اتنی زیادہ انتہا پسندی ہے اور وہاں اتنی زیادہ غربت ہے کہ اگر ہندوستان اس کو ضم کر لے گا تو یہ کشمیر کے لیے ہی بہتر رہے گا اور یہ کشمیریوں کے لیے ہی بہتر رہے گا. جناب یہ ڈیٹا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کے کچھ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, مقبوضہ کشمیر کے کچھ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ نریندر مودی کا جو مثال والا سٹیٹ ہے گجرات اس سے بھی بہتر ہیں. یہ بار بار کہنا کہ جی غربت کو ہم تبدیل کر دیں گے, انتہا پسندی کو ہم ختم کر دیں گے, یہ بالکل آپ لوگوں کو مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں. آپ کا یہ ایک بہت پرانا ایجنڈا تھا. دوسرا سر, ابھی کیونکہ اقوام متحدہ کی بات ہو رہی تھی, آپ نے سب سے پہلے 1948 کی جو ریزولوشن ہے اس کو آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا ہے, جس میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو پوری طور پہ تسلیم کیا ہے کہ اس ڈسپیوٹ میں یہ ایک پارٹی ہے اور ادھر ایک آزادانہ اور منصفانہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے. وہی پلیبسائٹ جس کا ان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو, جنہوں نے آرٹیکل 370 آئین کو دیا تھا نیگوشیشنز کے بعد, جس کا وہ عہد کر چکے تھے, کئی انہوں نے خطوط بھی لکھے پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ یہ پلیبسائٹ ہر حال میں ہوگا. 1949 کا ریزولوشن ہے سر, جو کہ کہتا ہے کہ ہر کشمیری شہری کے پاس وہ بنیادی حق ہے کہ وہ کشمیر لوٹے, سیف رائٹ آف سیف ریٹرن اس کو فراہم کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے ان ریزولوشنز کو بھی نہیں دیکھنا تو جنیوا کنونشنز آپ دیکھ لیں, انسانی حقوق کو آپ دیکھ لیں. یہ ایک آکیوپیشن ہے, اس کو کچھ اور کہنا میں سمجھتا ہوں حقیقت سے ہٹنے والی بات ہے. آکیوپیشن جب اپنے ہی سویلینز کو منتقل کرتی ہے آکیوپائڈ اور قابض والی ٹیریٹری میں تو وہ جنیوا کنونشنز کی بھی خلاف ورزی ہے. اتنے زیادہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود پاکستان کی حکومت نے فی الحال اپنی میسیجنگ درست نہیں کی. نہیں اسد, میں تھوڑا سا اس سے بھی ڈس ایگری کروں گا کہ آپ نے جب یہ کرائسس انفولڈ ہوا, جیسے میں نے ابھی بھی بات کی کہ ان کو بہت پہلے سے کم 3-4 مہینے یہ لیٹ ہیں یہ ساری کاروائی شروع کرنے سے, لیکن جب یہ پچھلے پیر کو یہ ہو گیا یہ چیز, جب وہاں کے صدر نے ایک پریزیڈنشل آرڈر ایشو کر دیا اور اس کے بعد یہ چیز ایفیکٹو ہو گئی, تو اس کے بعد آپ کو شروع میں اپنی حکومت جو ہے پاکستان کی حکومت کافی کلولیس نظر آئی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. 2 دن تک وہ کلولیس رہے. جب دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے وہ اقدامات کرنا شروع کیے, جس میں ان کے سفیر کو واپس بھیجا, اپنے سفیر کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے نئے سفیر نے جانا تھا, پچھلے فورن سیکرٹری بن چکے ہیں اور وہ آ چکے ہیں, معین الحق صاحب نے جانا تھا, جو تجارت تھی اس کو اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو 14 اگست کو یکجہتی کے لیے کے طور پہ منایا جائے گا, 15 اگست کو بلیک ڈے, اور یہ اس مسئلے کو سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھانا اور تمام جتنے بھی اپنے کوئی ہمارے باہمی جو ارینجمنٹس ہیں ان پہ نظر ثانی کرنے کے لیے وہ ایک 7 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی, جو اب شاید ایکسپینڈ بھی کر دیا. یہ چیزیں آپ نے بہت بعد میں دیکھی, 3 دن گزرنے کے بعد سیکیورٹی کمیٹی میں جا کے ہوئی, جبکہ یہ چیز آپ کو نظر آ رہی تھی اور پہلے تو آپ نے اس کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا. لیکن اس کے باوجود جب یہ بین الاقوامی طور پہ گئے, اس میں ہم نے دیکھا کہ خوشائن طور پہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی برادری کا ری ایکشن تھا وہ بڑا مثبت تھا, کیونکہ امریکہ نے جو کہ بھارت کا اتحادی, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اب ان کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ زیادہ بھارت کے قریب ہیں بنسبت کسی اور ملک کے خطے میں. انہوں نے بھی شروع میں تو بھارت کے ساتھ دکھائی دیے لیکن آہستہ آہستہ نیوٹرل ہو گئے. ہمارے لیے یہ بہتر تھا کہ بجائے وہ بھارت کے ساتھ نظر آئیں وہ نیوٹرل ہو گئے. انہوں نے جو پالیسی وہاں پہ لی کہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا, انہوں نے دونوں ممالک پہ اصرار کیا کہ آپ امن کے لیے کوششیں کریں اور انکریج کیا بھارت کو کہ آپ آپس میں بات چیت شروع کریں اور کشمیر پر بھی بات چیت کریں. اسی طرح یورپین یونین کا بھی کوئی اتنا کوئی فرم سٹانس نہیں ہے لیکن وہ ایک بات چیت کو انکریج کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ ایکسکلوڈ کر دوں کہ اس کے بعد لیکن چائنا کا جو سٹانس تھا, اکثر چائنا کا بھی آپ کو کوئی ڈھیلا ڈھالا بیان آ جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی, تو انہوں نے بڑا فرم سپورٹ آپ کو کیا. لیکن جو پاکستان کے لیے میرا خیال میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی وہ مسلم ورلڈ تھا. اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے حج پہ گئے تھے, وہ حج چھوڑ کے واپس آئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسپیشل سیشن کیا جو وہاں پر ریپرزینٹیٹیو تھے OIC کے. اس کے باوجود UAE نے ان کی حمایت کا اعلان کیا.
ایک اور ہمارا ملک ہے انہوں نے بھی تقریباً نیوٹرل کیا. یہ وہ ملک ممالک ہیں. ترکی نے بھی ایک ہمیں حمایت کا اعلان کیا, یقین دہانی کیا, لیکن کوئی اس کی اسپیسیفکس ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو بیسک سپورٹ آنی چاہیے تھی وہ ان مسلم ممالک سے آنی چاہیے تھی, وہ نہیں آئی ہے. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے ریووکیشن کی, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں. کشمیر میں وہی ظالمانہ پیلٹ گنز چل رہی ہیں, وہی ہندوستان کی آکیوپیشن جاری ہے اور وہی بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. ذرا دیکھ لیتے ہیں. اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. ٹیوشن پڑھنے گیا تھا, یہ سیدھا چل رہا تھا تو وانٹن گاڑی کھڑی کی, انہوں نے وہاں سے وہ جو سراغ ہوتا ہے وہاں سے اس کو پلٹ مارا ہے. بہت پلٹ مارے, بہت لڑکا, آنکھوں بھی بیماری, سب کچھ بھی بیمار. انہوں نے ہماری سب خوشیاں چھین لی ہے, اب ان کو ہم بھی خوشیاں چھین لیں گے. دیکھتے جاؤ کتنے مجاہد ماریں گے, گھر گھر سے مجاہد نکلے گا. لوگوں نے ہماری دکان میں شال پھینک. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جناب, جو آکیوپیشن کی آپ نے بات کی کہ یہ اب ملک قابض ہے, کشمیریوں پہ کچھ دہائیوں سے قابض ہے, لیکن اس آکیوپیشن کو اب انہوں نے ٹرانزیشن کر دیا کہ اب ہم نے اس کو پوری طور پہ ضم کر لینا ہے. آرٹیکل 370 کو آپ نے ایک پردے کے طور پہ سامنے رکھا تھا کہ جی ہم نے پھر بھی ان کو خصوصی مقام فراہم کیا ہوا ہے, وہ بھی اب آپ ہٹا چکے ہیں. ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کافی زیادہ بات کی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے کیا رسپانس آپ کو ملا ہے. جو پاکستان کے 200 ممالک ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. لیکن اب ایک لمحے کے لیے جناب اگر ہم ڈومیسٹک رسپانس پہ بھی آ جائیں, پاکستان کی جو قیادت تھی ان کے لیے جناب یہ ایک سنہرا موقع تھا, یکجہتی کا موقع تھا, متحد نظر آنے کا موقع تھا, لیکن انہوں نے شاید وہ موقع کھو دیا. اکثر کہا جاتا ہے کہ سیاست میں آپ ہمیشہ اتفاق نہیں کر سکتے, لیکن میں صرف یہ چاہ رہا تھا جناب کہ شاید اس اختلاف میں ہی ایک لاہ عمل طے ہو جائے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو پی ٹی آئی سے ڈس ایگریمنٹ ہے تو شاید وہ ہمیں بتائیں کہ جی ایس او پی کیا ہونا چاہیے. پی ٹی آئی جو کہ حکومت وقت ہے, جن پہ میرے خیال سے سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ جی ہمارا اب ایجنڈا کیا ہوگا. ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ الٹا کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں مشورہ دیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم حملہ کریں. وہ ذرا سن لیتے ہیں کہ بیانات کیا تھے, لیڈران نے کیا کہا. کچھ جنجوی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اس وقت شہباز شریف صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں. خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو دھابی, سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا, تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا. یہی ملک تھا, یہی لوگ تھے, یہی حکومتیں تھیں, یہی اقتدار تھا. اٹل بہاری واجپئی بھی چل کے آیا تھا, مودی بھی چل کے آیا تھا, اور کشمیر کی بات بھی. پریکٹیکلی ہم مقبوضہ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے. خدا کے لیے اپیزمنٹ کی پالیسی بھول جائیں. کمپلیٹ فیلئر آف آور پالیسی آن دا کشمیر ایشو. ہندوستان کو اپنی صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے, کیونکہ پاکستان کی زندگی کا یہ آخری بار کا ہوگا. اور ساتھ میں اس سے بھی ہٹ کے وزیر اعظم عمران خان اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے اس حوالے سے کیا بیانات تھے وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے للکارا ہے, کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ, کیا کروں, اور بتائیں کیا کریں. کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں. جناب یہ بہت آدمی کیا کہے, جو ایک موقع آپ کو ملا تھا کہ یا تو آپ یکجہتی کا اظہار کر لیں, اگر وہ آپ سے نہیں ہو پاتا, آپ نے اختلاف ہی کرنا ہے, کیونکہ جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا فی الحال سیاسی جو صورتحال ہے کتنا زیادہ جارحانہ ہوا ہے, کتنا زیادہ تلخ ہوا ہے.
پھر بھی آپ کوئی لاہ عمل طے کر سکتے تھے. اب ادھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمیں تجویز دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, میں کیا کروں, میں حملہ کر لوں. انہوں نے بات کی ناٹزیز کی, RSS کی بات کی انہوں نے. یہ تمام جو تاریخ ہے لوگ جانتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ اب مستقبل میں کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. یہ 7 دہائیوں سے جو سٹیٹس کو چل رہا تھا, جو خصوصی مقام فراہم کیا ہوا تھا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو, اس کو آپ نے ریووک کر دیا ہے. پھر بھی میسیجنگ ہمیں اس طرح نہیں نظر آئی. دوسری جانب جو آصف علی زرداری صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چائنا جاتا, رشیا جاتا, دنیا کے 4 کونوں چلا جاتا کشمیریوں کو آزاد کرنے کے لیے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جب اقتدار میں تھے تو کشمیری فریڈم فائٹرز کو ایک ایسا لفظ بولا جو کہ اس شو میں شاید نہیں دہرانا چاہیے. تو اس سے ذرا ہٹ جاتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا کشمیر موومنٹ کی خدمت میں. شہباز شریف صاحب نے حالانکہ شروع میں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اتحاد کے حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ نے اس موومنٹ کو بالکل ہی فارغ کر دیا ہے. وے فارورڈ کیا ہے جناب؟ بات وے فارورڈ کی ہوتی ہے, جو وے فارورڈ ہے, میں آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ساری ہم نے ایک اپرچونٹی لوز کی. اگرچہ آخر میں ہم نے ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور کر لی ہے, لیکن وہ جو آپ کے آپٹکس تھے نا وہ کوئی اچھے نہیں تھے. کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے تھے, پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا تھا. آپ کو مثبت سگنلز بھیجنے چاہیے تھے کشمیر کو, ان کو حوصلہ دینا چاہیے تھا کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہیں. آپ نے بلا شبہ ایک قرارداد کر دی, لیکن اس کی جو سمبولزم تھا نا اس کی کہ آپ اکٹھے نظر آتے, وہ آپ نے وہ اپرچونٹی لوز کی. پہلے تو اور ایک چھوٹی سی مختصر سی بات جناب, آپ نے اس شخص کو یہ تمام ذمہ داری اس کے ہاتھوں کی ریزولوشن کا ڈرافٹ کرنا کہ جی کشمیر کا یہ جو اظہار یکجہتی تھا یا پارلیمان کی فل آن مذمت تھی, اس میں آپ نے آرٹیکل 370 کا ذکر ہی نہیں کیا. پہلے 20 منٹ تو حزب اختلاف یہی شور مچاتی رہی کہ جی آپ نے آرٹیکل 370 کو اپنے ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا, اور وہ شخص تھے آپ کے جو وزیر پارلیمانی امور ہیں جن کو نکالا گیا ہے, پھر عدالت عظمیٰ نے ان کے خلاف بیان بھی دیا ہے, پھر ان کو بحال کیا گیا ہے, اب وہ پھر سے کابینہ میں آگے وزیر بن گئے ہیں. جناب اس سے آپ کے بہتر منتخب نمائندے ہیں. اور اس پہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی اختلاف کرتا چلوں کہ شاید اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ میں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا چیز ہے, کیونکہ وہ جو آپ کی ریزولوشن ہے ڈرافٹ کہیں ہو رہی ہوگی, تو وہ جو ہے 370 کی جو 370 کا جو ریفرنس ہے وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ آپ 370 کو سپورٹ نہیں کر رہے. آپ نہ کریں, آپ نہیں کریں, آپ اس سے جب بات کرتے ہیں وہ کہ 370 کا ریفرنس ہے, کیا آپ کا مطلب ہے کہ آپ اس کی توثیق کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں پہلا آدمی ہوں جو کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 ایک فگ لیف ہے. آرٹیکل 370 جواہر لال نہرو کا ایک پردہ تھا, اس سے کوئی جو آپ کے آدمی کیا کہے ان ڈیپتھ فنڈامنٹل رائٹس فراہم نہیں کیے گئے تھے. اس کے ذریعے آپ نے صرف نیگوشیشنز کو ڈیلے کیا تھا, لیکن اس کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ صرف ایک فگ لیف تھا, یہ ناٹک تھا, یہ دھوکہ تھا, آپ پھر بھی اس کا ذکر تو کر سکتے تھے کہ ہوا کیا ہے. اس ریزولوشن کو پڑھنے سے یہ واضح ہی نہیں ہوتا کہ بی جے پی اتنی بڑی کارروائی کیا کرنے کو جا رہی ہے, اینڈ ان اینی ایونٹ پہلے 20 منٹ آپ ضائع کر بیٹھے. نہیں, آپ کو اس کا اچھا جو جس طریقے سے بیان کیا گیا وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سپوکسمین نے کیا جب ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. آپ ریزولوشن کا اس میں انہوں نے کوئی ریزولوشن کا بھی حوالہ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو کشمیر پر سٹیٹس کو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہی پاکستان کا موقف ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو جو وہاں پر ایک اس کی حیثیت ہے, وہاں پر جو ایک سٹیٹس کو ہے, جب تک اس کا تصفیہ نہیں ہوتا آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. آپ نے جو یہ بات کی ہے, آپ نے جو یہ مختصر سی بات کی ہے, کیا یہ ریزولوشن میں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے میں نے تو کر دی, لیکن یہ بات ہے کہ 370 کی شاید میں سمجھتا ہوں میری دانست میں کہ وہ اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اس کی توثیق کی ہے. اور آپ کو میں تھوڑا سا ایک ریفرنس اور بھی دیتا جاؤں کہ کور کمانڈرز میٹنگ جب ہوئی تو اس میں بھی یہ چیز مینشن کی گئی کہ اس کی جو پریس ریلیز آئی کہ اس میں کہا کہ ہم نے کسی موقع پر بھی 370 کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا. تو مطلب اٹس obvious کہ کیوں اس کو سکپ کیا گیا.
آپ یہ بس کہہ دیں آرٹیکل 370 کا آپ ذکر نہ کریں, آپ بس یہ کہہ دیں کہ جی جو آپ نے اس کو ضم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں مناسب نہیں ہے, جنرل ٹیمپلیٹ والی باتیں نہ کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر حزب اختلاف اس بات سے اگر حزب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر حزب اختلاف کے حوالے سے آرٹیکل 370 کا ذکر کرنا نامناسب تھا تو آپ پھر بھی اس چیز کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہے, کسی اور الفاظ میں. اچھا, جہاں تک آپ نے آگے وے فارورڈ کی بات کی ہے تو اگر ہم تھوڑی سی اپنی گزشتہ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو مختلف ادوار آئے, سیاسی حکومتیں ہوئیں, جو آپ کی فوجی آمریت بھی رہی, تو اس میں آپ کی اگرچہ اسٹریٹجی آپ کی پالیسی تو اس میں آپ کو ایک تواتر کے ساتھ نظر آتا ہے کہ آپ کشمیر کاز کو حمایت کرتے رہے, لیکن آپ کی اسٹریٹجی میں تھوڑی بہت اتار چڑھاؤ آتا رہا. آپ اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ آپ نے کشمیر کاز کو پرسو نہیں کیا, وہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد کہ جہاں پر ایک دہشت گردی کا ایک دہشت گردی کے خلاف ایک ماحول بن چکا تھا, تو وہاں پر آپ نے کشمیر کی جو ایک ڈسٹنکشن کرنی تھی نا ہم نے کہ فریڈم موومنٹ کی, اور وہ ہم نے نہیں کی. ہم نے اس ہی جو رو میں ہم بھی بہ گئے اور ہم نے وہ کیا. تو ہمیں ایک اس کی دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو کشمیر ہماری پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کریں, اس پہ ہم دوبارہ سے دیکھیں کہ ہم اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے انرجائز کر سکتے ہیں, تاکہ ایک تسلسل رہے کہ چاہے وہ کسی ایونٹ سے منسلک نہ ہو کہ آج انہوں نے 370 منسوخ کر دیا تو ہم نے پوری دنیا میں دوڑنا شروع کر دیا, آج 5 فروری آ گئی تو ہم نے دوڑنا شروع کر دیا, وہاں پہ قتل عام شروع ہوا ہم نے دوڑنا شروع کر دیا. ہم irrespective آف ایونٹ ہم ہر وقت کشمیر کے لیے وہاں پر بات کریں, کیونکہ کشمیر ہمارا جسے کہتے ہیں شہرگ حیات ہے. یہ چیز ہماری حکومتوں کو بھی پتہ ہے, ہماری عوام کو بھی پتہ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے. آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ مسلسل ایک ہی لیول پہ رہنی چاہیے. اور یہ اب چیز جب جو انہوں نے وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے تو میرے خیال میں اس میں یہ چیز ریکمنڈیشنز میں آنی چاہیے کہ آپ کی ڈپلومیسی کو پوری طرح اس کے اوپر فوکس ہو, اور کبھی اس طرح کہ نہ آپ کریں کہ اس کو لائٹ کہ کسی کو بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں جس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کشمیر کاز کیا ہے اور وہ 5 سال اسی میں ضائع کر دیں. دوسرا سر, ایک جو آپ نے شاید اس کو پھر بھی ایک بیانیے کی روشنی میں دیکھا ہے, جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کشمیریوں کی جو زندگی ہے وہ پہلے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی تھی. ایک آپ نے پوری نسل کو اندھا کر دیا پیلٹ گنز کے ذریعے. اب آگے جو ایک غم و غصے کی تو لہر ہے, آج اتنا بڑا احتجاج تھا, بی بی سی کی فوٹیج بھی ہے جو کہ اس کو کور کر رہا ہے, حالانکہ اتنا بڑا وہاں پریس کریک ڈاؤن ہوا ہے. آنے والے دنوں میں آپ ریاست پاکستان نے اپنی آواز عالمی سطح پر اٹھانی ہوگی, کیونکہ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں. آپ چاہے جو ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا بیان آیا ہے کشمیر کے خواتین کے متعلق, جو ریاست ہندوستان کی پالیسی رہی ہے, چاہے وہ زمین سے تعلق رکھتی ہو, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ٹیریٹری سے تعلق رکھتی ہو, ان کا ایک اب ایجنڈا ان موشن ہے. اس کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا, ہندوستان کی سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج کر دیا ہے, لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو مشہور زمانہ آزاد ادارے بھی ہوا کرتے تھے ہندوستان میں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ ان کی سپیریئر عدالتیں ہوں, جب سے مودی سرکار کا آغاز ہوا ہے تو وہ ادارے بھی اس حکومت کے دباؤ میں آ چکے ہیں. بہت زیادہ پر امید ہونا کہ وہ آرٹیکل 370 کی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے, وہ میرے خیال سے سر تھوڑی بہت وشفل تھنکنگ ہے. ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہو بھی جائے تو پاکستان کا جو ایک تسلسل سے ایک ایجنڈا تھا یا جو ایک پلان تھا وہ کدھر گیا؟ آپ نے اس کمیٹی کا حوالہ دیا. اس کمیٹی کو اب اولین ترجیح کے طور پہ ایک لاہ عمل طے کرنا چاہیے جو کہ نہ صرف اگلے 2 ماہ کی فائر فائٹنگ کرے, لیکن 1 سال 2 سال 5 سال ایک اسٹریٹجی طے کرے, تاکہ لانگ ٹرم میں ہمارے پاس کچھ دکھانے کے لیے. حسن, یہ آپ نے جہاں تک وہ بھارت کے عدالتوں کا ریفرنس دیا تو بلا شبہ وہاں پر ادارے اس وقت بہت دباؤ میں ہے, خاص طور پہ میڈیا وہاں بہت دباؤ میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز خوش آئند ہے اور لوگوں کے لیے میرے خیال میں باعث امید ہوگی کہ پچھلے ہی چند سالوں میں 2015 آنورڈ 2 کیسز
جو سری نگر کا ہائی کورٹ ہے وہ 370 کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے کہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو ایک مستقل خصوصی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ 370 کے خلاف مطلب کہ 370 کے حق میں 370 کے حق میں فیصلہ دیا، اس کی ریووکیشن کے خلاف۔ بی جے پی چونکہ اب تو انہوں نے جا کے وہ کیا ہے، وہ پہلے سے لیگل روٹ ٹرائی کر چکا ہے جو کہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ جی ان کا پھر جو عدالتی نظام ہے ان کی اس کاوش کو اور اس کوشش کو بہت چیلنج کے طور پہ اور سب سے بڑی بات جناب، برہان وانی کو کوئی ایکسٹرنل قوت سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ جو پلوامہ میں حملہ ہوا ہے اس لڑکے کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ جب آپ اس طرح کی انتہا پسند پالیسیاں ان لوگوں پر لاگو کریں گے تو پھر اس کا جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ کو بھی اسی طرح دیکھنے کو ملے گا۔ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ جس نیچ پہ آپ کشمیر کو کھڑا کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے جناب ہندوستان کے مستقبل کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔